ہمارا جو تیسرا فیز شروع ہوتا ہے ظاہر ہے اس دوران 1900 کے بعد جو آج ان کو مقبوضات کہتے ہیں یا اس وقت بر صغیر تھا، عرب نیشنز تھیں یا مشرق وسطیٰ سارا جو تھا، یہ مختلف قوتوں کے درمیان مطلب بندر بانٹ ہو چکی تھی ان کے درمیان، اس دوران کی گئی نا۔ ایک وہ دور تھا کہ جو 1920 کے آپ کہہ سکتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد سے دوسری جنگ عظیم کے درمیان کا، جو اس دوران ظاہر ہے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، مشرق وسطیٰ تقسیم ہو گیا سارا، کچھ مقبوضات فرانس نے لے لیے، کچھ جرمنی نے لے لیے، جرمنی تو میرے خیال میں وہ تو اس میں ڈیزالو ہو چکا تھا اور تقسیم ہو چکا تھا، جرمنی بھی تقسیم ہو چکا تھا، برطانیہ اور روس اور یہ تین بڑے طاقتیں جو تھیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوا جو بر صغیر سمیت ایک آزادی کی تحریکیں چلنا شروع ہوئیں، جو پہلے سیاسی تحریکیں تھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کرتے کرتے ظاہر مسلح تحریکوں میں بھی کئی جگہوں پہ الجزائر کی تحریک تھی، دوسری تیسری جو مسلح تحریکیں بھی چلتی ہیں۔ یہاں تک اگر ہم حالات کو دیکھیں تو اس وقت تک دوسری جنگ عظیم تک کیا صورتحال تھی، جب تک ظاہر اس کے بعد پاکستان بھی آزاد ہوا، بر صغیر آزاد ہوا۔ جنگ عظیم کے اول جو پہلی جنگ عظیم تھی یہ 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی۔ اس عرصے کے دوران غالب جو قوتیں تھیں انہوں نے اقتدار دنیا کا حاصل کر کے انہوں نے ایک عالمی نظم تشکیل دے دیا۔ جو عرب کا خطہ نیا انتظام آ گیا، یہ برطانیہ کے انتخاب میں آ گیا، اس کو انہوں نے تقسیم کر لیا، کچھ فرانس کو دینا تھا، کچھ یونان کو، اس کو روس کو دینا تھا، اس سے بکھرے کر دیا سب کچھ۔ اس عرصے میں جو دو بڑے انسیڈنٹ ہوئے، جو دو بڑے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک سوویت یونین کا قیام ہے اور ایک جو ہے تو ان کا انہدام ہے، جو سلطنت عثمانیہ کا اس کا انہدام ہے اور وہ سوویت یونین قائم ہوتی ہے۔ روس کے اندر ایک انقلاب آ گیا، بادشاہت کے خلاف ایک روس کے اندر انقلاب آ گیا۔ روس کما حق ہو جو اس کو بینیفٹس ملنے تھے پہلی جنگ عظیم کے، وہ فاتح قوتوں کے ساتھ تھا، اس کو جو ملنے تھے وہ رہ گیا، محروم ہو گیا کیونکہ بادشاہ کو مار دیا گیا اور نئی اقتدار میں آ گئے۔ تو ان لوگوں کے آپس میں تنازعات ابھی حل نہیں ہوئے تھے اور یا زیادہ مطلب لینن اس وقت حکمران بن چکا تھا، جس وقت بھل کھانے کا وقت آیا تو روس کے مقبوضات نے آزادی حاصل کر لی، جن میں بلکان کی ریاستیں، جنہیں بعد میں یوگوسلاویہ کا نام کہتے ہیں، یوگوسلاویہ بن گیا یہ والے جو ایریے۔ اور جو روس کی آزاد ریاستیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ والے علاقے الگ الگ مملکت کی حیثیت سے اور لیگ آف نیشنز میں ایک مملک کی حیثیت سے چلے گئے۔ اس عرصے میں یہ ہو گیا تھا، روس اپنے مقبوضات کو کور نہیں کر سکا، لیکن لبنان مل گیا فرانس کو، لبنان فرانس کا ہو گیا، شام مل گیا برطانیہ کو، اور یہ جتنا فلسطین کا علاقہ یہ سارا زیادہ تر علاقہ اس کو یہ مل گیا۔ انہوں نے یہاں پر ترکی جو ہے وہ ترکی میں یہ تھا کہ مصطفیٰ کمال تھا ترک، جو عثمانیوں کی فوج میں جو جنرل تھا، جس نے جنگ عظیم اول کے وقت تو اس نے لڑ کر مختلف جگہوں پر جو علاقے بچا لیے تھے برطانوی اور یہ اتحادیوں کے حملوں سے، اور بچا کر الگ ایک ملک بنا لیا تھا، وہ ترکی بن گیا۔ اور اس کے جو باقی مقبوضات ہیں، کوئی مصر بن گیا، کوئی شام بن گیا، کوئی لبنان بن گیا، کوئی اردن بن گیا، کوئی سعودی عرب بن گیا، کوئی یمن بن گیا، الگ الگ ممالک بن گئے، کوئی پتہ نہیں 45 40 یا 70 ممالک، یا 70 کہہ رہا ہوں 50 سے 50 کے لگ بھگ ممالک بن گئے مختلف جگہوں پر۔ یہ ممالک ان فاتح قوتوں نے سائیکوپیکاٹرکس میں وہ جو تھا ان کا اپنا معاہدہ تھا، اپنے بس میں معاہدے تھے، ان معاہدوں کے تحت یہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ ملک یہاں پر یہ ملک ہوگا، اس کو یہ فلاں کو دیں گے، یہ فلاں کو دیں گے۔ شریف حسین مکہ جو حجاز کی سلطنت کا جو مطلب عثمانی جس وقت حکومت کر رہے تھے، تو سعودی عرب، موجودہ سعودی عرب، یہ شریف حسین مکہ کے زیر اور اس کو حجاز کی جو شریف مکہ ظاہر ہے وہ عثمانی سلطنت کی طرف سے نمائندہ ہوتے تھے، ہاں ان کا مطلب یہاں پر گورنر ہوتا تھا حجاز کے صوبے کا، اس کو صوبہ حجاز بولتے تھے، اس کا گورنر مکہ کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، اور عرب مختلف جو عربوں میں مختلف سردار تھے ان کے ساتھ ڈیل کی، اور باضابطہ طور پر انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ لارنس آف اریبیا ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، اس طرح کے لوگ آئے جنہوں نے آ کر ان سے رابطے کیے، انہیں یہ کہا کہ آپ عرب زیادہ بالادست ہو جائیں، یہ علاقے آپ اپنے لیے آزاد کروا لیں تو ہم آپ کو یہاں کی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہاں پر بادشاہ ہو جائیں۔ مطلب اس میں کئی عوامل پس منظر میں تھے کہ ظاہر ہے یہ عربوں کا حق ہے، خلافت عرب اور ترک، یہ ایک تو ظاہر ہے وہ جو عصبیت تھی وہ پیدا کی گئی، یہ عصبیتیں پیدا کر کر ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے اس پر عمل پیرا اسی طرح کیا جا سکتا تھا، اس کو عمل پیرا، اس کو روب عمل اسی صورت میں لایا جا سکتا تھا کہ آپ ان کو آپس میں لڑاؤ، اور پھر جس وقت یہ لڑ کر کمزور ہوں، الگ الگ ہوں، تو ایک کو ایک جگہ دے دو، ایک کو دوسری جگہ، ان کو آپس میں سیٹلمنٹ کسی طرح سے کر دو۔ تو سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ ان کی اندر جو وحدت ہے، جو اتحاد ہے، اس کو پارا پارا کرو، اور وہ اتحاد کی جو علامت تھی آخر میں تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ اس میں یہ ہوا جس وقت پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے
عربوں کو یہ کہا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں اور آپ ایک الگ ان کے درمیان قومی عصبیت کو اجاگر کیا کہ ترک ہیں اور آپ عرب ہیں، آپ بالادستی حاصل کریں، ہم آپ کو یہ ملک دے دیں گے. یہ بات کی انہوں نے شریف حسین مکہ کے ساتھ. اور شریف حسین مکہ کا جو بیٹا تھا اس وقت، ایک بیٹا تھا شاہ فیصل، ایک بیٹا تھا شاہ عبداللہ جو بعد میں اردن کا سربراہ بنا، ایک کو عراق دیا گیا. تو یہ عراق اور یہ جو اس کی تقسیم ہم دیکھتے ہیں یہ اس زمن میں کی گئی کہ سعودی عرب کا ایک ایسا بنایا گیا، حجاز کا جو علاقہ ہے اس میں سعودی عرب قائم کر دیا گیا. یہ شاہ سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو دے دیا گیا. اس کے بعد کی کہانی شروع ہوتی ہے نا، نہیں اسی وقت یہی دورانیہ ہے. پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جو انہوں نے انتداب میں لیا جو علاقہ، اس علاقے کے سوا جو علاقہ چھوڑا انہوں نے، اس علاقے میں انہوں نے مختلف ممالک بنا دیا. یہ جو پہلے ایک ہی مملکت تھا عربیہ، جو فرات سے لے کر نیل تک یہ ایک ہی علاقہ تھا، اس کو ایک ہی علاقہ اس کو کہتے ہیں. اس علاقے کے پورے علاقے کی جو حاکمیت تھی یا جو اقتدار تھا وہ شریف حسین مکہ کے پاس تھا. شریف حسین مکہ کے علاوہ مختلف اس نے آگے مختلف صوبوں میں مختلف اپنی جو علاقے تھے ان علاقوں میں مختلف سربراہان کا تقرر کیا ہوتا تھا، گورنر ہوتے تھے. یہ عثمانی کرتے تھے، عثمانی بیچتے تھے. فلسطین میں انہوں نے گورنر بھیجا ہوا تھا، پاشے تھے ان کے جو مختلف، مصر میں تھا، اسی طرح شام میں تھا، ہر جگہ پر یہ صوبے تھے ان کے. انہوں نے کیا کیا، بلاد کہتے تھے نا، ولایت کہا جاتا تھا. تو ان علاقوں کو تقسیم کر کے انہوں نے کیا کیا، یہاں پر ملک بنا دیے. عراق کے علاقہ شریف حسین مکہ کے بیٹے فیصل کو دے دیا. وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر لوگوں نے نہیں مانا، وہ وہاں سے بھاگا. پھر شام اسے دیا گیا تھا، شام دیا گیا تھا، شام اسے نہیں ملا، شام کے لوگوں نے مزاحمت کی. وہاں پر شام کی ایک الگ ریاست بن گئی. شام نے خود مختاری حاصل کر لی ان سے، اس سے وہ بھاگ کر عراق آ گیا. عراق میں وہ آ گیا. اردن جو ہے، ایک اردن نئی سلطنت بنائی گئی. لبنان فرانس کو دے دیا گیا. یہ وہ علاقے ہیں جو اسرائیل کے ارد گرد پائے جاتے ہیں اس وقت. یہ ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں. فلسطین جو تھا وہاں پر ایک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے انہوں نے وہ پالیسی اس کو کھلا چھوڑ دیا، برطانوی انتداب میں دے دیا وہ علاقہ براہ راست. مطلب وہ اس کا ایک زیر انتظام علاقہ قرار برطانیہ کے وہ اس میں مینڈیٹ میں وہ آ گیا، وہ مینڈیٹری اسٹیٹ ہو گیا. باقی علاقوں کو یہاں پر تقسیم کر کے انہوں نے یہ سلطنتیں بنا دیں، یہ مملکتیں بنا دی گئی. جب یہ مملکتیں بن گئی تو ان مملکتوں کو بنانے کے بعد ان کے تحفظ کی ضامن بھی وہی قوت تھی جس نے انہیں بنایا تھا، اور اس نے ان کا تحفظ بھی کیا یا جو بھی کیا. اگلا جو فیز آتا ہے اس کے بعد 1948 میں جب مینڈیٹ اس نے چھوڑنا تھا، جب ختم ہوا ادھر سے پہلے. یہ مینڈیٹ جو چھوڑنا تھا یہ کوئی ان کا آپس میں اس طرح کا کوئی معاہدہ تھا اس عرصے کے دوران میں چھوڑنا ہے، یا یہ تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں؟ وہ ایسا تھا کہ برطانیہ کے اندر دو حکومتیں بنتی تھیں، کبھی لیبر بن جاتے تھے، کبھی ڈیموکریٹس بن جاتے تھے. صحیح ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک الیکشن جیت جاتا تو اس میں جو انہوں نے عوامی سطح پر مہم چلائی ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان جو برطانوی مقبوضات ہیں یہاں پر لوگوں کے اندر یہ رائے عامہ بیدار ہو رہی تھی کہ آپ وہاں پر ظلم کرتے ہیں، وہاں سے آپ چھوڑیں، آپ اپنے ملک زیادہ آزادیاں دینے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے پر، تو وہ پھر آزادی دیتے دیتے ان دارالعوام یہ منظور کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ کیا جائے، تو پھر بادشاہ سے وہ بادشاہ حکم جاری کر دیتا، شاہی فرمان جاری ہو جاتا تھا جو پارلیمنٹ کی طرف سے آتا تھا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم نے انتداب چھوڑنا ہے، اور یہ دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا جنگ عظیم دوم کی وجہ سے. اب جنگ عظیم اس کے بعد ایک دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے لے کر 1945 تک چلی ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وقوع پذیر ہوتی ہے. یہ اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کی بات تو کی، ہم نے اس کے ایک اور اہم فریق جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں گئی تھی وہ جرمنی تھا. ہم اس کو مس کر رہے ہیں. جرمنی میں کیسر کی حکومت تھی، کیسر ولیم دوم، ولیم ثانی جسے کہتے ہیں. اچھا، اس کی حکومت کو وہ جو جرمنی تھا، جرمنی متحد ہوا اور جرمنی نے ان کے اتحادیوں کے خلاف مزاحمت شروع کی. پہلی جنگ عظیم میں وہ ختم وہ جنگ عظیم میں ختم ہوگی. جب وہ ختم ہوگی تو جرمنی کے اندر دو سلطنتیں، جرمنی اس کو ہم جس کو جرمنی کہتے ہیں، یہ کروشیا تھی اور وائمار، یہ دو علاقے تھے. تیسرا آسٹریا تھا، ہنگری تھا، یہ مختلف سلطنتیں تھیں. ان کو ملا کر انہوں نے جرمنی بنانا تھا، اور جرمنی جیسے جس جو بنتا ہے یہ کیسر ختم ہوا جس وقت، اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کیسر ولیم جو ہے اس کا تخت پایا تھا، وہ ختم ہو گیا. تقریباً بادشاہتیں دنیا سے ختم ہو گئی. ایک چانسلر وہاں پر جرمنی کا چانسلر انہوں نے مقرر کر دیا. تو پھر اب وہ یہ پارلیمانی جمہوری نظام کے ایک طریقے کے تحت اس کو لانے کی کوشش کی گئی. اس دوران وہاں پر مزاحمت ہوئی، اور مزاحمت کرنے والی جو قوت تھی، جو طاقت تھی، وہ جرمن ورکرز پارٹی تھی جس کو ہم نازی کہتے ہیں یا ہٹلر کہتے ہیں، جس کا لیڈر بعد میں ہٹلر اس کا پروپیگنڈا لیڈر تھا، اور اس کا جو سربراہ کوئی اور تھا تو اس کے ساتھ یہ کام کرتا تھا. پھر پہلے
کارل لوئجر تھا اس کے ساتھ یہ کام کرتا رہا تھا, وہ کرسچن سوشلسٹ پارٹی کا تھا. پھر اسی طرح جرمنی نے ایک مزاحمت کی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں انہوں نے ورسائی, اس کا جو بنیادی مزاحمت تھی یہ مزاحمت ورسائی ایکٹ کے تحت, ورسائی وہ یہ تھا جس کے درمیان انہوں نے جرمنی پر پابندیاں لگائی تھی کہ آپ فوج نہیں رکھ سکتے, آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, یہ پابندیاں ان کے خلاف اس نے مزاحمت کی. وہ پھر انہوں نے لیگ آف نیشنز کے ذریعے اسے کور کرنے کے لیے 1926 میں جرمنی کو لے لیا, لیکن 1933 میں جس وقت ہٹلر برسر اقتدار آ گیا, ووٹنگ ہوئی اور یہ پارٹی جیت کر برسر اقتدار آ گئی, تو اس نے وہ لیگ آف نیشنز سے ریزائن کر دیا اور کہا کہ ہمیں فوج رکھنے کا بھی حق ہے, ہمیں لڑنے کا بھی حق ہے, ہمیں اپنے مقبوضات واپس لینے کا بھی حق ہے. مطلب وہ ایک اس بنیاد پر کہ رد عمل کی ایک تحریک اٹھی اور اس نے سارا کچھ, اس نے دوسری جنگ عظیم برپا کی. اس کے بعد یہ پھر اس پر چل دوڑے اور پھر اس کو مار کپ کر اس کو ختم کیا. اس دوران یہ مختلف کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں, ان جگہوں کو چھوڑیں, برصغیر کو بھی چھوڑیں, لیکن برصغیر میں چونکہ اتنا دباؤ نہیں تھا, یہاں پر سیاسی جتنی بھی آپ کی قیادت تھی اسے یا تو قید کر دیا جاتا تھا یا وہ جتنی بھی مزاحمت کرنے, یہاں پہ حالات مختلف تھے, یہاں پہ اس طرح کا مزاحمت سخت تھی, مزاحمت زندہ تھی لیکن وہ مزاحمت جیلوں میں تھی. صحیح, گرفت سخت تھی, مطلب کہنے کا یہاں پر براہ راست بااصلاح کا تقرر ہوتا تھا, وہاں پر کمشنر کے ذریعے انتظام چلایا جاتا تھا فلسطین میں. وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ دوسری جنگ عظیم برپا کر کے ہٹلر کے ذریعے وہاں سے وہ لوگ جو یہاں پر نہیں آنا چاہتے تھے, اب ہوا یہ تھا کہ اس میں دو چیزیں زائنسٹ موومنٹ کا کہ وہ جو وہاں سے آئے وہ 1897 میں